बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, दानिश मुनीर का सलाम कबूल कीजिए। कल हमारे मुल्क में एक बहुत बड़े सियासी लीडर पर हमला किया गया। इमरान खान के चाहने वाले, पाकिस्तान की जमहूरियत को चाहने वाले और दीगर तमाम हजरात की इस वक्त नजरें हैं कि इस वाक़े की तहकीकात किन पहलुओं पर होगी और क्या जो मुल्ज़मान है, जो मुजरिम है, जो पकड़ा गया है, उसको उससे किस तरह तफ्तीश की जाएगी और अभी तक की क्या तहकीकात हैं, पुलिस किस सुराग तक पहुँची है। और इस हाई प्रोफाइल केस जिस पर कल देखा गया कि इंडिया के चैनल्स पर भी बाकायदा तौर पर लाइव नशरियात की गई, पाकिस्तान के चैनल्स को से लाइव नशरियात उठाई गई। बैनुल अक़वामी इदारे भी जो है वो इस कल के वाक़े पर बड़े मुतहर्रिक नज़र आए और सबकी नज़रें हैं कि इमरान खान पर जो फायर करने वाले हैं वो किस से ताल्लुक़ रखते हैं, मकसद क्या था। सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जहांगीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अभी तक की क्या तहकीकात हैं, हमारी पुलिस जो है वो इस कल के वाक़े को कैसे देख रही है और कहाँ तक पहुँची है और कब तक जो है वो वाज़ेह तौर पर एक शक्ल सामने आ जाएगी कि जो इमरान खान हैं, हमारे कौमी लीडर भी हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, स्टार भी हैं, उन पर जो किया गया, उनके साथ दीगर जो अफराद हैं उनके ऊपर कल सरेआम फायरिंग की गई। तो इस वाक़े को समझते हैं कि पुलिस, हमारी पुलिस में इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो इसके पीछे जो कारफरमा हैं उनको पकड़ सकेंगी और इस सारी तहकीकात को कर सकेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब दूंगा कि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं, बेशक उनमें बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, बहुत ज़्यादा वो इक्विप्ड हैं कि वो किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के वाक़या जो कि माजी में भी पेश आते रहे हैं, उनका भी उन्होंने सुराग लगाया और ना सिर्फ सुराग लगाया बल्कि जो उसमें मुलव्विस अनासिर हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता रहा। इस वाक़े की जहाँ तक बात है तो इसके हवाले से भी हम पुरुमीद है, बल्कि हमें यकीन है कि हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं वो इसमें मुलव्विस अनासिर को भी गिरफ़्तार करेंगे, उनको भी बेनकाब किया जाएगा। इस केस की तफ्तीश के हवाले से आपने पूछा, तो इसका मुकदमा जो है वो अभी दर्ज नहीं किया गया, दर्ज कर लिया जाएगा। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी इसकी तफ्तीश कर रहा है और जिसमें मुलव्विस मुलज़िम है जिसने कि फायरिंग की, उसको महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले कर दिया गया है। तफ्तीश इसे शुरू कर दी गई है। मुलज़िम का नाम नवीद है, सोदरा एक गांव है वज़ीराबाद के करीब, वहाँ का ये रिहायशी है। इसके बारे में तफ्तीश में अब तक ये इंकशाफ हुआ है कि ये नशे का आदी है और इसने असलहा जो है, इसका एक दोस्त है वकास, उससे जिक्र किया कि इसको असलहा चाहिए, तो वकास ने अपने एक जानने वाले फैसल भट्ट से असलहा ख़रीदा। हालांकि इब्तदाई तौर पे ये आ रहा था कि फैसल भट्ट ने ही मारा है, जो हमलावर का नाम फैसल भट्ट के नाम से भी सामने आया था। उसकी वजह यह है कि मुलज़िम जो है अपने काफ़ी सारे बयानात इसके रिकॉर्ड किए गए हैं जिसमें अपना ये नाम बदलता रहा है। फाइनली इसने अपना नाम जो है वो नवीद बताया, जिसके बाद इसके कवायद की पड़ताल की गई तो वाकई इसका नाम नवीद वल्द बशीर है और ये सोदरा का रिहायशी है। इसने फैसल भट्ट ने फिर इनको असलहा प्रोवाइड किया वकास को, और वकास ने वो असलहा मुलज़िम नवीद को दिया, जिस पर नवीद जो है बाईपास का रूट इख्तियार करते हुए मार्च के करीब पहुंचा और पहले इसने एक मस्जिद की छत पर जाकर अपना मोर्चा या अपना पॉइंट जो है वो सेट करने की कोशिश की, लेकिन मस्जिद में असर की नमाज जारी थी। पुलिस एहलकारों ने इसको छत पर नहीं जाने दिया, जिसके बाद ये वापस सड़क पे आया और सड़क पे आके लोगों में ये कुछ टाइम के लिए शोर शराबा भी करता रहा कि ये गलत हो रहा है या इसको नहीं होना चाहिए। और इसी दौरान इसने कंटेनर से कोई 15 से 20 कदम के फासले पर जो है वो पूरा ब्रस्ट फायर किया, जिसकी जद में आकर एक शहरी जाँ बहक भी हुआ। पीटीआई की मेन क़यादत जो है, बिल्कुल उसके बच्चे भी साथ खड़े थे। सबसे अफसोसनाक ये पहलू ये भी है इसका। बिल्कुल। तो पुलिस ने फिर इसको जब गिरफ़्तार करके अभी से तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। इसके स्टेटमेंट्स बार बार रिकॉर्ड किए जा रहे हैं ताकि ये तयन किया जा सके कि इसके बयानात में किस हद तक तज़ाद पाया जाता है। इसका तहरीरी बयान भी रिकॉर्ड किया गया है जिसमें इसने बड़े होशरुबा इंकशाफात किए हैं और इस इंकशाफात की बुनियाद पर पुलिस ने उन दोनों किरदारों यानी फैसल भट्ट और वकास की गिरफ़्तारी के लिए भी मुख्तलिफ़ इलाकों में वज़ीराबाद, सियालकोट में रेड्स कंडक्ट किए हैं। उनकी गिरफ़्तारी अभी नहीं हो सकी, लेकिन तहकीकाती इदारों का कहना है कि उनकी गिरफ़्तारी और उनसे होने वाली तफ्तीश इस सारे वाक़े के मुहर्रिकात सामने लाने में इंतहाई मुआवन साबित होगी। FIR क्यों नहीं काटी कि मुकदमे का जो इस वाक़े का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया, इसके पीछे क्या वजूहत है? दानिश, ये कोई रूटीन क्राइम का इंसिडेंट, कोई चोरी डकैती का इंसिडेंट तो है नहीं कि फिलफौर दबाव पड़ जाए कि इसका मुकदमा दर्ज किया जाए। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है और उसको एज अ टेररिस्ट एक्टिविटी या अटैक के तौर पर कंसिडर किया जाए। अब ऐसे वाक़यात का जो मुकदमात का इंदराज है वो बड़ा सोच समझ कर किया जाता है। अमूमी तौर पर जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात
ہوتے ہیں ان میں جو مدعی ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہی بنتا ہے، لیکن اس واقعے میں ابھی یہ فیصلہ کرنا باقی ہے کہ مدعی کون بنے گا؟ اسٹیٹ بنے گی یا تحریک انصاف کی قیادت بنے گی۔ اس کے بعد جو ہے اس کا مقدمہ آج ہی اس کا شاید مقدمہ درج بھی کر لیا جائے اور اس کی تفتیش آگے بڑھا دی جائے، اور تفتیش ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، اس میں کافی سارے فرینزک ایویڈنسز ریکوائرڈ ہوں گے جو کہ کلیکٹ بھی کر لیے گئے ہیں اور کچھ کیے جا رہے ہیں، اچھا جو کہ ملزم کے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو اسٹیٹمنٹ ملزم دے رہا ہے کیا یہ سپورٹنگ ایویڈنسز اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ اسٹیٹمنٹس ان سارے ایویڈنسز کے اکارڈنگ ہیں، پھر آگے جو ہے اس کی تفتیش کو بڑھایا جائے گا۔ اور یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اس کو وقت لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں اس کی تفتیش جو ہے وہ سم اپ کر دی جائے، تمام پہلوؤں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ نہیں، جو ہمارے تحریک انصاف کے جو ٹائیگرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، بہت زیادہ سوشل میڈیا پر مختلف ٹاپکس گردش کر رہے ہیں کہ شاید یہ حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک جگہ پہ وہ بلیک لباس میں ملبوس ہے، بڑے بڑے رہنما ان کے اس طرح کی شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور فوراً جی رانا ثناء اللہ کے کہنے پہ GITQ بن گئی، پنجاب حکومت یہ کر دی، اور براہ پس پردہ یہ سیاسی طور پر الزام تراشی کی جا رہی ہے اور دوسری سیاسی جماعتوں پر بھی اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ تو بیسک ابھی تک جو پولیس کی تحقیقات ہے، تو کیا کسی سیاسی جماعت سے وابستگی اس کی نکلی ہے یا کسی مذہبی جماعت سے انسپائرڈ تھا؟ کیا اس کی صورتحال تھی اس مجرم کی؟ سب سے پہلا جو آپ کے سوال کا حصہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ اس پر تبصرے کرنا شروع ہو چکے ہیں، جو کہ بذات خود اس کی تفتیش کو نقصان پہنچانے والی ایک بات اس کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی، مجھے کافی عرصہ ہو گیا رپورٹنگ کرتے ہوئے، میں بھی ان پہلوؤں کو نہیں دیکھ سکتا، پرکھ سکتا جو کہ تفتیشی ادارے یا تحقیقات کرنے والی ٹیمیں جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں، جس کا کام اسی کو سانجے۔ وہ ایک سوشل میڈیا یوزر کا جو تبصرہ ہے اس پر، وہ آپ خود اس میں اندازہ کر لیں کہ وہ کس حد تک سنجیدہ ہوگا یا اس میں کس حد تک حقائق ہوں گے۔ آبویسلی ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، ہم سب کو اس میں بہت تکلیف ہے، دکھ پہنچا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی سالمیت کے حوالے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، تو ہم اس پر کمنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ واقعہ پاکستان کے سیاسی پس منظر پر، سیکیورٹی صورتحال پر، ہر چیز پر یہ اثر انداز ہونے والا یہ واقعہ، اس کو یعنی خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ اس پہ تبصرے نہ کرنا ہی مناسب ہے اور ویٹ کرنا چاہیے کہ جو پاکستان کے ادارے ہیں، جو پاکستان کی پولیس ہے، پنجاب پولیس ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اپنی تفتیش میں کیا فائنڈنگ سامنے لے کر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں جو دیکھا گیا ہائی پروفائل کیسز کو دبایا گیا ہے، جیسے بینظیر کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ دیگر واقعات ہیں، مگر اس کو سامنے نہیں لایا گیا اس کی تمام حقائق۔ تو یہی حقائق میری جو سمجھ لگتی ہے کہ لوگ اسی تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید عمران خان کا جو یہ واقعہ ہے، یہ تحقیقات بھی اس طرح سے سامنے نہیں آ سکیں گی، جو ریئل حقائق ہیں، جو اس کے پیچھے محرکات ہیں، ان کو جو بے نقاب نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی یہ سوچ ہو سکتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت سارے جو واقعات ہیں ان کے حقائق سامنے نہ لائے گئے، بہت سارے واقعات کے حقائق سامنے بھی لائے گئے ہیں، اور بہت سارے واقعات کے حقائق سامنے نہ لانا بھی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت حد تک ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں میں اشتعال نہ پھیلے، لوگ مشتعل نہ ہوں، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو بہت سارے حقائق جو ہیں وہ صرف اور صرف اداروں تک یا اسٹیٹ تک یا جو حکمران طبقہ ہے ان تک ہی محدود رکھنا جو ہے بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن آج کے دور میں یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ حقائق کو چھپا لیں، اس لیے پبلک کرنا پڑتی ہیں بہت ساری چیزیں۔ جو آج دور ہے، جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اس میں آپ مشکل ہے کہ آپ چیزوں کو یا حقائق کو مسخ کر سکیں یا چھپا سکیں۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ ابھی تک جو تبصرے چل رہے ہیں، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ حقیقت ہوگی، کیونکہ حقیقت وہ ہوگی جو ایک شفاف تفتیش کے پروسیس کو پار کرنے کے بعد ایک عام بندے تک یا لوگوں تک یا اسٹیک ہولڈرز تک پہنچے گی۔ اچھا، آپ نے کرمنالوجی بھی پڑھی ہوئی ہے، تو اس کرائم سین کو اگر دیکھا جائے تو پولیس کو کیا تجاویز دیتے ہیں آپ کے کن کن پہلوؤں پر بطور ایک صحافی، کیونکہ آپ نے مختلف قسم کے واقعات کو رپورٹ بھی کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس فلاں واقعے میں یہ کمی رہ گئی تھی تو پولیس اس پہلو سے بھی دیکھ سکے تو یہ بہتر اور جلد کم وقت میں جلد ہم نتائج تک پہنچ سکتے ہیں؟ دانش، ایز اے کرمنالوجسٹ تو میں اس میں کوئی سجیشن نہیں دے سکتا، کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، کیونکہ بہت سارے قابل لوگ ہیں، بہت سارے قابل آفیسرز ہیں، بہت سارے قابل دوسرے لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ان کی انوالومنٹ ہے، جن کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ تفتیش کریں گے، وہ مجھ سے بہتر، بہت بہتر جانتے ہیں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہاں، لیکن صحافتی تجربے کی بنیاد پر میں یہ گزارش ضرور کر سکتا ہوں کہ اکثر واقعات میں ہم نے دیکھا کہ کرائم سین کو کارڈن کرنے میں تاخیر کر دی جاتی ہے اور لوگ جو ہے وہ
اس کو رون دیتے ہیں. بہت جیسے سارے صدف کے واقعے میں ہوا. جیسے اور بہت سارے واقعات میں ہوا. لاہور میں 2-3 انسیڈنٹ ایسے ہوئے کہ کرائم سین کو لوگوں نے کارڈن ہی نہیں کرنے دیے, تو وہ کافی سارے شواہد اس میں ضائع کر دیے گئے, مٹ گئے. 1-2 ریپ کیسز بھی ایسے ہوئے کہ شواہد کی عدم دستیابی پر آج تک ان کے ملزمان کا پتہ نہیں چل سکا. تو اس میں یہی گزارش ہم کر سکتے ہیں کہ شواہد کی جو کلیکشن ہے اس کو پریورٹی پہ کیا جائے, نہ کہ اس وقت تک اس کو کارڈن نہ کیا جائے کہ لوگ اس میں گھسنا شروع ہو جائیں. سب سے زیادہ لوگوں کو بھی یہ شعور دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس اسپاٹ پر رش کرنے کی بجائے ایک سائٹ پر ہو جائیں. جو تحقیقاتی ٹیمیں ہیں, جو ادارے ہیں, ان کو اپنا کام کرنے دیں پریورٹی پہ, کیونکہ وہ پریورٹی ہے, وہ ترجیح ہونی چاہیے اور ہے بھی کہ اس ایریا کو کارڈن کیا جائے. وہاں جو ایویڈنسز ہیں ان کو کلیکٹ کرنے میں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. تو یہ لوگوں کو بھی شعور دینے کی, آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ ایسے انسیڈنٹس پہ فوری طور پہ آپ کو داخل نہیں ہونا چاہیے. جب انہوں نے منع کر دیا ہے کہ یہ باؤنڈری ہے, یہاں سے ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کرنے ہیں, اب وہ چاہے فورینسک ایویڈنسز ہوں, چاہے ڈیجیٹل ایویڈنسز ہوں, یا سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوں, تو ان کی کلیکشن کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں, جس کے لیے ہمارے تحقیقاتی ادارے ماشاء اللہ ان کے پاس اتنی سکلز ہیں کہ وہ اپنا کام کریں اور بخوبی کریں. ابھی کیا دیکھتے ہیں کب تک اس پورے واقعے کو سم اپ کیا جا سکے گا, اور پولیس کتنی جلد اپنے نتائج تک پہنچ سکے گا, تمام ہمارے تحقیقاتی ادارے جو کہ اس کام میں لگے بھی ہوئے ہیں؟ بالکل, اس میں اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ایف آئی آر کس کی مدعیت میں ہوتی ہے. ایف آئی آر کے اندراج کے بعد جو ایویڈنس کلیکٹ کیے گئے ہیں ان کی فرینزک رپورٹس کیا آتی ہیں. اب فرینزک رپورٹس میں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن چونکہ ہائی پروفائل انسیڈنٹ ہے تو اس پہ میرا خیال ہے کہ آئندہ چند روز میں بہت سارے حقائق جو ہیں وہ منظر عام پر لائے جائیں گے. جی, جیسا کہ آپ سن رہے ہیں, جہانگیر بھائی نے بڑے اچھے انداز میں تمام تر صورتحال کو سم اپ کیا, اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں, جو لورز ہیں عمران خان کے, وہ بلا جواز تبصرے سے گریز کریں, تاکہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو خوب جانتے ہیں, بھانپتے ہیں, اور اس کے اوپر جلد از جلد تحقیقات کر سکیں. جی, آپ کا حق ہے سوشل میڈیا کے استعمال پر سوال کریں, تنقید سے گریز کریں, اور توجہ کریں اس طرف کہ ہم کسی ملک دشمن عناصر کا علاقار نہ بنیں اور اپنے ملک میں بدامنی کا سبب نہ بن سکیں. بہت سارے مقامات پر عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں. آج بھی لاہور کے مختلف مقامات پر, ملک کے دیگر مقامات پر کال دی گئی ہے, احتجاج کیا جا رہا ہے. کل کے روز بھی احتجاج تھا. تو ہر ایک کی توجہ ہے کہ کب جو ہے وہ اس کرائم سین کو کور کیا جا سکے, جلد از جلد تحقیقات کی جا سکے, اور جو مجرم ہے, جو اصل مجرم ہے, ان کو منظر عام پر لا کر کیفر کردار تک پہنچاتے رہے. عمران خان پر جو کل یہ ثانیہ ہوا, اس پر گاہے بگاہے آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے رہیں گے, مختلف پہلوؤں سے اس پر سینئرز کی رائے آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.